صبح اٹھتے ہی اس آیت کو پڑھیں، آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حتیم فاطمہ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ رزق کے حوالے سے ہے، کیونکہ آج کل ہر کوئی پیسوں کو لے کر پریشان ہے، یعنی کہ کاروبار کو لے کر کاروبار بند ہیں، کاروبار ہی نہیں ہے، اگر جاب ہے تو جاب میں سیلری ہی اتنی نہیں کہ گھر کو چلایا جا سکے۔ تو اس وجہ سے ہر کوئی انسان پریشان ہے رزق کو لے کر، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور مایوسی دکھانے لگتے ہیں۔ اس لیے مایوس ہونے کے بجائے کچھ خاص آپ کے ساتھ باتیں شیئر کروں گی جو رزق کے حوالے سے ہیں، ان پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ کے گھر میں رزق آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، کیونکہ جو آپ پریشان ہوتے ہیں یا مایوس ہوتے ہیں تو وہ آپ کی پریشانی کو کبھی بھی ہلکا نہیں کرتے بلکہ مزید بڑھا جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک پہ یقین رکھیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ جو بھی چیز آپ کی ہے، یعنی کہ جو رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیشہ آپ کو ہی ملے گا، یعنی کہ جو آپ کا ہے وہ 7 سمندر پار بھی ہے تو وہ آپ کا ہی ہوگا، اور جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں بھی ہو تو آپ کو وہ نہیں ملے گا، یعنی کہ وہ آپ کا نہیں ہے۔ اس لیے رزق کے حوالے سے پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، کیونکہ خاص جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ان میں پہلی بات یہی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر توکل کریں۔ رزق کا جو خاص اور حقیقی مالک ہیں وہ کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی پاک ذات ہے، اس لیے اس پر یقین رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات آپ کے رزق میں برکتیں، وسعتیں، فراوانی عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ محنت اور لگن سے کام کریں، یعنی کہ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بزنس ہے، کوئی جاب ہے، کہیں بھی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کما رہے ہیں تو آپ اس جگہ میں مکمل طور پر محنت بھی کریں اور لگن سے کام کریں، کیونکہ رزق کی فراوانی میں یہ بہت ہی اہم ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ یہ مدد کرتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اپنے بندے کی جو محنت کا صلہ ہوتا ہے اس کو ذرا برابر بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ اس کے بعد جو تھرڈ بات ہے وہ ہے سچائی۔ ہمیشہ سچ بولیں اور دیانتداری کے ساتھ کام لیں، کیونکہ دیانتداری اور سچ بولنا یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے کاروبار میں، گھریلو کسی بھی چیز میں جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ بول کے کسی چیز کو بیچے گا نہیں، جھوٹ بول کے کسی بھی چیز کو وہ گھر نہیں لائے گا، اور جھوٹ بول کے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس لیے آپ جب بھی کوئی بھی کام کریں تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، سچ بولیں، کیونکہ سچ بولنا اور دیانتداری سے کام لینا یہ بہت ہی زیادہ برکت دیتا ہے آپ کے رزق میں، کیونکہ یہ رزق کا باعث بننا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے زکوٰۃ اور صدقہ۔ اپنی کمائی کا کچھ حصہ، یعنی کہ آپ جتنا بھی کماتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ، یعنی کہ کچھ پرسنٹ آپ غریبوں اور ضرورت مندوں کو لازماً دیں، اس سے بھی آپ کا جو رزق ہوگا اس میں لازماً اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 5 پر ہے خالص نیت کو درست رکھیں، یعنی کبھی بھی کسی کے بارے میں کسی بھی چیز کو لے کے نیگیٹو نہ سوچیں، کیونکہ یہ جو انسان کی نیت ہوتی ہے اس پر اس کا کام بہت ہی زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ نیتا نال مرادہ، یعنی کہ ہمیشہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اس میں اچھا سوچیں، اچھا گمان رکھیں، کیونکہ وہ پاک ذات بہت ہی زیادہ رحمان ہے۔ اس کے ساتھ جو نمبر 6 پر ہے وہ ہے استغفار۔ روزانہ کم از کم کثرتاً سے آپ، یعنی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ استغفار کرتے رہیں۔ رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ آپ کو گمان ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رزق دروازے کھولنے کے لیے جو استغفار کا ایک دامن ہے یا تسبیح ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بہت ہی زیادہ باکمال اور بہت ہی زیادہ پرتاثیر عمل ہے، تو اس لیے آپ روزمرہ زندگی میں استغفار کا جو دامن ہے اس کو تھام لیجیے۔ آپ ہمیشہ قرآن و سنت کی پیروی کرتے رہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، اس سے بھی آپ کی جو رزق ہے، آپ کا جو کمائی ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں بہت ہی زیادہ برکت کا سبب بنتی ہیں۔ جتنی بھی عادات ہیں، جو باتیں ہیں، اس کو اپنائیں، دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق میں برکت دے۔ اور بے شک قرآن پاک میں بھی رزق کے بارے میں بہت سی احادیث، بہت سی آیات موجود ہیں جو کہ اس کی اہمیت اور فراوانی کو واضح کرتی ہیں، تو اس لیے آپ قرآن پاک میں سے جو آیات ہیں اس کو بھی ملاحظہ کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے
اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رزق جو ہے وہ کسی انسان کے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے اور اسی ذات سے مانگنا چاہیے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اور اگر اللہ پاک کے دیے ہوئے کم یا زیادہ میں سے، یعنی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زیادہ نوازے یا کم نوازے، تو آپ ہر حال میں جب شکر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ یعنی کہ جتنے ہم عاجزی کے ساتھ شکر میں جھک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو اور زیادہ نوازتی ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کے شکر کرنے پر آپ کو اتنا غنی کرے گا کہ آپ کا گمان بھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ رزق اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، اور اس کی طلب یعنی کہ اس کو مانگنے میں جو انسان کی محنت ہے، استغفار ہے اور شکر گزاری ہے، وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ محنت، استغفار اور شکر گزاری کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ رزق کی تنگی کبھی بھی آپ کے اوپر نہیں آئے گی، ہمیشہ آپ رزق کو اپنے اوپر برستا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ پاک کی ذات آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ لوگوں کو بانٹنے لگیں گے۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں کو، ان باتوں کو اپنے اوپر لازماً اپنائیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اب آپ کے ساتھ میں صبح کا جو خاص عمل ہے رزق کا، وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آپ نے وہ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو آپ اس عمل کو مکمل توجہ دھیان کے ساتھ سنیے۔ وہ عمل کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ نے صبح جیسے ہی اٹھنا ہے تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آپ اس کو بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ وضو کر لیجئے اور مکمل توجہ دھیان کے ساتھ اس عمل کو کیجئے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو سیو کر لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ آپ اس کو بھول نہ سکیں۔ آپ نے اس کو کم از کم 70 مرتبہ یعنی کہ 70 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اول آخر لاسٹ میں یاد رکھیں کہ آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرتے وقت آپ نے مکمل یقین عقیدے کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کو آپ نے جب کرنا ہے تو آپ نے اپنے تصور میں اپنے رزق کی جو تنگی ہے اس کو لازم رکھنا ہے، اور اس کو سوچتے ہوئے آپ نے خلوص عقیدے کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا آپ پر خصوصی فضل ہوگا، رزق کے جو دروازے ہیں وہ آپ کے اوپر کھول دیے جائیں گے، کبھی بھی آپ کو تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔